او تواڈے گوش گزار کرساں تے رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ اساں ساریاں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج ساڈی بدقسمتی یہ وے، خوش قسمتی یہ وے کہ اسی مسلماناں دے گھراں وچ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے کرم نوازی کیتی، اسی مسلماناں دے گھراں وچ پیدا ہوئے ہیں، اور بدقسمتی یہ وے کہ مسلماناں دے گھراں وچ پیدا ہو کے نماز تو بھی دور ہاں، رب دے قرآن تو بھی دور ہاں، اللہ دی یاد تو بھی دور ہاں۔ اور یہی وجہ وے کہ اج کافر ہر آئے دن اتنی بڑی جسارت کردے نے، کدی ساڑھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلاف خاکے بناندے نے، کدی قرآن مجید نو معاذ اللہ لیٹرینہ وچ بہاندے نے، کدی قرآن مجید نو پھاڑ کے سوشل میڈیا تے مسلمانہ وکھاندے کہ اسی یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ ساڑی بدقسمتی ہے کہ اسی اگر اللہ دے قرآن نال محبت کیتی ہوئے ہاں، اساں اللہ دے قرآن نو پڑھیا ہوئے ہاں، تے کافر کدی یہ جسارت نہ کرے ہاں۔ اج ساڑے بچے نو انگلش پڑھنا تے آندی، ساڑے بچے نو اردو چنگی بولنا تے آندی، انہوں اگر 10 بندیاں وچ کے 1000 بندیاں وچ بھی کھڑے ہو کے گل کرنی پوے تے او گل کر لیندا، انہوں اگر کدرے کھڑے ہو کے ڈانس کرنا پوے او کر لیندا، او دے کولوں اگر کوئی تساں گانے سننے ہون کہ پاکستانی کے ہندوستانی او گا لیندا۔ لیکن وہی بچہ نوجوان ہے، انہوں کہو یار تو پروفیسر بھی ہیں، تو ڈاکٹر بھی ہیں، تو لیکچرار بھی ہیں، تیرے کو بڑا علم بھی ہے، کھڑے ہو کے اتھے صرف 3 یا 4 آیتاں قرآن دیاں پڑھ دے تے او نوجوان شرما جاندہ کہندا کہ میرے کولوں ایک کم نہیں ہوندا۔ اج یہی وجہ وے کہ کافر اتنی بڑی جسارت کر رہے ہوئے۔ اسی قرآن پڑھیا، پہلے تے اللہ ساں توفیق دے وے قرآن پڑھن دی، بہت گھٹ نے جڑے ہر روز قرآن دی تلاوت کردے نے، اور پھر بہت کم نے کہ جنہ پتہ ہے کہ اس قرآن وچ لکھیا ہویا کی ہے۔ ایک خاتون اس دے شوہر نے دوسری شادی دا ارادہ کیتا، بلکہ وہ کچھ لوگاں نو لے کے دوسری شادی والے پاسے نکاح کرنے والے پاسے جا رہا۔ عورت نو پتہ وے، اس عورت نے کیا کیتا، اس عورت نے قرآن مجید سامنے رکھیا، لوگ اکٹھے کیتے، لوگ اکٹھے کر کے اپنے شوہر واسطے بد دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے شوہر نو غرق کر دے، میرے شوہر نو اللہ نیست و نابود کر دے، یہ دوسری شادی کر رہے ہوئے۔ اور لوگ جڑے اس نے اکٹھے کیتے ہوئے او اس دی دعا تے آمین کہہ رہے نے۔ ایک بندہ کولوں گزریا، انہیں ویکھیا چنگے سارے لوگ اکٹھے نے، ایک خاتون نے وہ دعا کر رہی ہے، لوگ آمین کہہ رہے نے، وہ کول گیا تے وہ خاتون دعا کر رہی، یا اللہ میرے شوہر نو نیست و نابود کر، انہوں غرق کر، اور دوسری شادی کر رہے ہوئے۔ اس عورت نے قرآن ہاتھ وچ پکڑیا ہویا، وہ بندہ کول گیا، جا کے کہنے لگا اے اللہ دی بندی کی کر رہی ہیں؟ کہنے لگا، وہ عورت کہنے لگی میرا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے، میں اس واسطے بد دعا کر رہی ہاں۔ نے کہا اے کون نے جڑے تیرے سامنے بیٹھے ہوئے نے؟ یہ میری برادری دے لوگ نے، میرے رشتہ دار نے، میرے عزیز و اقارب نے۔ انہوں نے کہا جڑا قرآن ہاتھ وچ پکڑے ہوئے تینوں یہ پتہ ہے قرآن کہندا کی ہے؟ انہوں نے کہا مینوں یہ تے نہیں پتہ قرآن کی کہندا وے، تے تو یہ بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ کہنے لگی میں اس واسطے بد دعا کر رہی ہاں، میں اتنا سنیا میں کہ جڑا قرآن ہاتھ چ لے کے قرآن دا وسیلہ بنا کے جڑی بھی دعا کردا اللہ کرم نوازی کرنا، اللہ اس کی دعاواں قبول کر لینا، میں اس واسطے بد دعا کر رہی ہاں اور قرآن ہاتھ لے کے کر رہی ہاں، اللہ اس کو نیست و نابود کرے تے غرق کرے، برباد کرے۔ انہوں نے کہا اس قرآن نو کھول کے ویکھتے صحیح، ایک قرآن آکھنا کی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو صرف عربی پڑھنا آندے۔ اس نے کہا یہ تو ترجمہ آنا ہویا تے کدی اس واسطے قرآن ہاتھ پکڑ کے بد دعاواں نہ کرے ہاں۔ قرآن تے آکھنا فن کی ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، اے میں مسلمانوں نکاح دے اندر لے کے آؤ 4 عورتاں، 3 عورتاں، 2 عورتاں، اور ایک عورت دی گل تے او بعد اس قرآن دی آیت دے آخری چانی ہے۔ اگر تو آئے پتہ ہوئے کہ قرآن آکھنا کی پیا، پھر قرآن ہاتھ پکڑ کے اپنے شوہر واسطے بد دعا نہ کریں۔ حاضرین محترم، اج ساڈی بدقسمتی یہ وے
کہ سانو اے نہیں پتا قرآن کہہ کی رہا، سانو اے نہیں پتا اسی نماز کھڑے ہیں تے پڑھ کی رہے ہیں، اتنا پتا کہ عربی عبارت ہے، لیکن حاضرین محترم ایک ایک حرف تے اللہ رب العالمین کرم نوازی کرنا، ایک ایک حرف تے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا کرنا۔ اسی قرآن پڑھیے سنیے، ایک ایک حرف تے بدلے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا کرنا۔ لیکن بدقسمتی ساڑی ہے وے، نہ اسا قرآن نو پڑھیا وے، نہ اس قرآن تے عمل کیتا، نہ اپنی اولادہ نو پڑھایا۔ حاضرین محترم، جس بندے نے قرآن نال محبت کیتی، جس بندے نے قرآن نال پیار کیتا، جس بندے نے قرآن نال تھوڑا جیا بھی اپنا تعلق رکھیا، اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کیتی، اللہ رب العالمین نے اس نو ڈگمگان نہیں دیتا۔ جس بندے نے بھی قرآن نال تھوڑا جا تعلق رکھیا، اللہ نے انہوں کدی ڈگمگان نہیں دیتا۔ حاضرین محترم، دور دی گل نہیں، قریب دا زمانہ، ایک نوجوان لڑکا یونیورسٹی دے اندر پڑھ دیا ہویا، ایک خاتون دے نال اس دی دوستی ہو گئی، خاتون عیسائی ہے، لڑکا مسلمان ہے، گل اگے نکل گئی، حتیٰ کہ ایک دوسرے نال شادی کرنے آستے تیار ہو گئے۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے نال شادی کرنے آستے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل میں شادی کرنے آستے تیار ہاں، تینوں پتہ ہے میں عیسائی ہاں؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے پتہ ہے تو عیسائی ہے، میں مسلمان ہاں۔ انہوں نے کہا اگر میرے نال شادی کرنا چاہتا میں تو کچھ میرے والدین دیاں شرطاں نے۔ کہنے لگا تو ہے کہ نہیں، تو جتنیاں شرطاں رکھ میں ساریاں گلاں مننے آستے تیار ہاں۔ آخر وہ خاتون اس لڑکے نو اپنے گھر دے اندر اپنے ماں باپ دے سامنے لے کے گئی، ماں باپ نے اس لڑکے دے سامنے جڑی شرطاں رکھیاں۔ حاضرین محترم، انہوں نے کہا پہلے ہی گل تے وے تینوں اپنی ماں باپ چھوڑنے پون گے۔ نوجوان نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں اپنے ماں باپ چھوڑ دیواں گا، تینوں اپنے عزیز و اقارب چھوڑنے پین گے۔ انہوں نے کہا میں اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دیواں گا۔ انہوں نے کہا تینوں اپنے دوست احباب نال تعلق ختم کرنا پوے گا۔ انہوں نے کہا میں وہ بھی ختم کر دیواں گا۔ انہوں نے جڑی اگلی شرط لائی، انہوں نے کہا تو مسجد جانا میں مسجد کے اندر عبادت کرنے آستے نہیں جائیں گا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں مسجد کی عبادت کرنے آستے بھی نہیں جاواں گا۔ انہوں نے اس تو اگلی گل کی تھی، انہوں نے کہا تینوں اپنا مذہب تبدیل کرنا پوے گا۔ اس نوجوان نے کہا میں اپنا مذہب بھی تبدیل کر لواں گا، تینوں عیسائی ہونا پوے گا۔ انہوں نے کہا میں عیسائیت دا مذہب قبول کرنے آستے تیار ہاں۔ انہوں نے کہا تو عیسائی ہو کے پہلے مسجد کے اندر جانا تھی جدو تو مسلمان سے، اور جدو تو عیسائی ہوئے گا تو اتوار والے دن اسی اپنے چرچ جانے ہیں عبادت کرنے آستے، تو ساڑھے نال چرچ جاویں گا عبادت کرنے آستے۔ اس نوجوان نے کہا میں نو اے شرط بھی منظور ہے۔ حاضرین محترم، بدقسمتی ویکھو، ماں باپ ان نے چھوڑ دیتے، عزیز و اقارب ان نے چھوڑ دیتے، دوست احباب نال تعلق ان نے چھوڑ دیتا، مسجد اس کو چھٹ گئی، دین ان نے چھوڑ دیتا، چرچ کے اندر جا کے انہیں عبادت کرنا شروع کر دیتے۔ ادھر شادی ہو گئی۔ حاضرین محترم، شادی تو بعد اس دے گھر دے اندر صرف اور صرف ایک قرآن مجید دا نسخہ موجود ہے، ایک قرآن دا نسخہ موجود ہے۔ قرآن نال محبت کر، قرآن نال پیار کر، تے اللہ رب العالمین کتنی کرم نوازی کرنا۔ ہر روز جانا جدوں اپنی ڈیوٹی تے ڈیوٹی تے جان تو پہلے قرآن مجید الماری چو کڑنا، انہوں چمنا تے چم کے اکھا نہ لا کے دوبارہ اس الماری وچ رکھ دینا، اور کوئی کم کوئی نہیں، بس اتنا کم کر رہا۔ جدوں جانا تے جان تو پہلے گھر تو باہر نکلنا تے نکلن تو پہلے قرآن نو الماری چو کڑنا، چم کے اپنی اکھاں دے نال لانا، لا کے پھر اس تو بعد اپنے گھر تو باہر نکلنا، واپس آنا تے بیوی نو سلام دعا بعد وچ کرنی، پہلے الماری کھولنی، قرآن مجید دا نسخہ کڑنا، کڑ کے انہوں اپنے ہونٹا نال چم کے اکھا نال لا کے سینے نال لا کے دوبارہ پھر الماری چ رکھ دینا، پھر گھر والے نال گل بات کرنی۔ حاضرین محترم، مسجد وچ امام صاحب پریشان، دوست احباب پریشان، والدین کو پوچھن تے والدین ان کی دعا وہ کی گل کرن۔ حاضرین محترم، ایک دن اس طرح ہویا، دن 1-2 بجے دا ٹائم ہے، آج وہ دفتر تو جلدی واپس آ گیا دفتر وچ، لیکن کم کوئی نہ، جلدی واپس آ گیا۔ جو ہی واپس آیا تے اپنی عادت دے مطابق اس الماری دے کول گیا، الماری کھولی، قرآن مجید اس الماری وچ موجود نہیں سی، قرآن الماری وچ موجود نہیں۔ تے بیوی نو کہن لگا اس کے اندر ایک کتاب پئی ہونی سی، ہن بیویاں تے نہیں پتا کہ یہ کتاب کیڑی گئی۔
انہیں کیا اس کے اندر ایک کتاب پہ ہی ہونی سی، وہ کتاب نظر نہیں آ رہی کدھر گئی ہے؟ تو اس نے بیوی نے جواب دیتا جڑی کتاب تیرے کم دی بھی نہیں میرے کم دی بھی نہیں، جنوں تو بھی نہ پڑھے میں بھی نہ پڑھا، اس الماری رہ کے کیا کرنا، میں تے باہر اساں جڑی گندگی والی ٹوکری ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ نوجوان نے جدوں یہ گل سنی تڑپ کے رہ گیا۔ حاضرین محترم، محبت قرآن نال کیتی ہوئی کتھے کام آنی، اور سوچو تے صحیح، دین بھی بدلا چکیا، ماں باپ بھی چھوڑ چکیا، مسجد بھی چھوڑ چکیا، سارا کچھ چھوڑ چکیا، ایک قرآن نال تعلق ہے، تھوڑا جا تعلق ہے۔ حاضرین محترم، لیکن یہ دل دے اندر محبت سی، یہ دل دے اندر پیار سی، قرآن دی عظمت، قرآن دی حرمت، قرآن نال محبت یہ دل دے اندر گھٹی پئی ہوئی سی، برداشت نہیں ہویا، فوراً باہر نکلیا۔ باہر جڑی ٹوکری پئی ہوئی سی نا، اس ٹوکری دے اندر انہیں جا کے ویکھیا تے ٹوکری وچ کوئی کوڑا موجود ہی نہیں۔ کہنے لگا ٹوکری دیتے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اگر ٹوکری اتھے نہیں ہے تو پھر اس طرح کر، وہ جڑا تھلے گندگی دا ڈھیر ہے اتھے چلا جا، یقیناً وہ بندہ جڑا گھر آنا، گھر تو باہر کوڑا چاہ کے لے کے جانا، اس نے وہ سارے دا سارا کوڑا جڑی باہر ایک جگہ مختص کیتی گئی ہے، بڑا سارا ڈبہ جڑا اس دے اندر سارا کوڑا کٹھا ہونا، جا کے ویکھ لے۔ ہن او تھلے اتریا، بیوی کھڑکی چو ویکھ رہی ہے، یہ تھلے اتریا، جا کے وہ جڑا ڈرم سی اس ڈرم دے اندر چھلانگ لائی، لا کے اس نے کوڑا سارا سائڈ تے کرنا شروع کیتا۔ آخر اس نو قرآن مجید دا او نسخہ اس کوڑے دے ڈرم وچوں ملیا۔ حاضرین محترم، ہن محبت سی، پیار سی، انہیں یہ نہیں ویکھیا کہ اس تے گرد کتنی ہے، انہیں یہ نہیں ویکھیا کہ اس تے کوئی گندگی لگی ہوئی یا نہیں لگی ہوئی، بے ساختہ محبت نال تے پیار نال، جس طرح روزانہ قرآن نو چومیا کردا سی، ان نے قرآن نو چومنا شروع کیتا، اپنی اکھاں نال لایا، اپنی سینے نال لایا۔ بیوی کھڑکی چو کھڑی ہو کے سارا منظر ویکھ رہی ہے۔ جدوں اتے آیا نا تو اتے آ کے دروازہ اس نے کھولیا تو بیوی کہن لگی میں نے اج پتہ چلیا وے تیرے دل دے اندر مسلمانہ والے جراثیم ہن بھی موجود نے، میں نے ہن پتہ چلیا وے تیرے دل دے اندر مسلمانہ والے جراثیم اجے بھی موجود نے۔ انہوں نے کیا اے تے قرآن ہے، اے ہولی قرآن ہے، ہولی کتاب ہے، اللہ رب العالمین دی طرف نازل کردہ ہے کتاب ہے، اس کی محبت تے ساڑھے دلاں وچوں کوئی کڑ نہیں سکدا۔ انہوں نے کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیرا قرآن نال تعلق اتنا مضبوط ہے نا تے پھر اج تو بعد تو جانتے تیرا کم جانے۔ انہوں نے تیاری کی، تیاری کر کے اپنے ماں باپ وال چلی گئی، اس نے تیاری کی، وضو کیتا، وضو کر کے مسجد چلا گیا۔ تے امام صاحب دی نظر پئی، دن کدھرے کم تے گئے ہوئے سن تے نماز دا ٹائم نہیں، درمیان والا وقت ہے تے کم تے کدھرے گئے ہوئے نے، واپس آئے تے ویکھیا باہر جتیاں پئیاں ہوئیاں نے تے گرمی دے دن نے، اندر جا کے ویکھیا تے اوہی نوجوان جڑا کئی مہینیاں تو مسیتی نہیں آیا سی، سر سجدے دے اندر رکھ کے کہہ رہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تو میرے ہوتے کرم نوازی کیتی، اے اللہ اس قرآن دی برکت نال تو میرے ایمان نو بچا لیتا ہے۔ یار قرآن نال محبت کر کے ویکھتے سے، قرآن نال پیار کر کے ویکھتے سے۔ ساڑی بدقسمتی ایسا قرآن کس واسطے رکھیا؟ قسمہ چانے واسطے۔ اسا قرآن کس واسطے رکھیا؟ دی بہن دی شادی کرساں تے پہلے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ اسی اللہ رسول دی ناراضگی والے سارے کم کرساں، اللہ رسول دی ناراضگی والے سارے کم کرساں تے جدوں اللہ رسولہ ناراض کر رہے ساں تے بس جدوں دی بہنہ ڈولی وچ بٹھانا ہو سی تے اس دے سر تے قرآن رکھ کے اسا رخصت کر دے ساں تے قرآن مجید بھی ساڑے متعلق سوچنا ہو سی، اے بدقسمت انسان میں ہش کام واسطے تے نہیں آیا سی۔ پھر جدو فوت ہو جانا بندہ تے قرآن اس تے سرانے والے پاسے رکھ کے جا کے بس بندے قبر دفن کرنے ہاں تے قرآن واپس چک کے لے آنے ہاں۔ حاضرین محترم، اس کی وجہ نال ضرور برکتاں اللہ عطا کرنا، لیکن قرآن اس واسطے آیا سی کہ قرآن پڑھیا جائے اور پڑھ کے اس تے عمل کیتا جائے۔ قرآن پڑھیا جائے، پڑھ کے اس تے عمل کیتا جائے۔ حاضرین محترم، لبید
اپنے وقت دا ایک بہت بڑا شاعر ہو کے گزریا. قرآن نال محبت کر تے قرآن نال پیار کر. لبید اپنے وقت دا بہت بڑا شاعر ہو کے گزریا اور ملک عرب دا جس طرح ساڑھے ہندوستان پاکستان دے اندر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا نام ہے اور بہت بڑا نام ہے، اسی طرح ملک عرب دے اندر جڑے وڈے وڈے شعراء سن نا انہاں وچوں ایک بہت بڑا شاعر سی جس دا نام لبید سی. اور حاضرین محترم ادوں ملک عرب دے اندر ایک میلہ لگدا سی جنوں اکاس دا میلہ کہندے سی، اور اس اکاس دے میلے دے اندر وڈے وڈے شعراء آنے ہیں، وہ اپنا کلام پیش کردے ہیں. جس دا کلام اعلیٰ ہونا ہے اساں داد بھی زیادہ دیتی وینی ہے. شعراء جڑے سن اس دا ادب احترام بھی کردے ہیں اور نال جڑا اساں تحفے اور تحائف بھی دیتے جاندے سن. جدوں لبید گیا ان نے جا کے کلام اپنا پیش کیتا نا تے وقت دے بڑے بڑے جڑے شعراء سن انہاں نے اپنیاں انگلیاں دنداں دے اندر دے کے انہوں داد بھی دیتی اور اس دے چہرے وال ویکھ کے کہنے لگے یار تو کتنے چھپیا ہویا سی، تو تے بہت بڑا شاعر ہے. اور حاضرین محترم پھر وہ وقت بھی آیا کہ بڑے بڑے شعراء نے لبید دے سامنے سجدہ کیتا سی کہ اس نے کلام اس کا اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ لکھنا بھی ہے، اتنا اعلیٰ پڑھنا بھی ہے. اور پھر جڑا اس نے اکاس تے میلے دے اندر کلام پیش کیتا سی ادا پڑھیا ہویا کلام ایک ریشمی کپڑے دے اتے لکھ کے اس نو بیت اللہ شریف دی دیوار تے جا کے لٹکا دیتا گیا. اور اے زمانہ اسلام دا ابتدائی دور ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی اعلان نبوت کیتا تے اس تو بعد ابتدائی دور ہے. اس دا لکھیا ہویا کلام بیت اللہ شریف دی دیوار نال ریشمی کپڑے دے اتے بیت اللہ شریف دی دیوار نال لکھیا ہویا کلام موجود ہے. حاضرین محترم استغفر اللہ، ہر گل سبحان اللہ علیہ نے اس دا مشرکانہ کلام ہے نا، مشرکانہ کلام ہے. حاضرین محترم اس دا لکھیا ہویا مشرکانہ کلام بیت اللہ شریف دی دیوار نال لگا ہویا. اور جیری گل ہے نا اس وقت بیت اللہ شریف 360 بت پے ہوئے ہیں نا. بے شک ابتدائی دور مسلمانہ دا ضرور سی لیکن اجے مسلمانہ فتح حاصل نہیں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ادھروں سورہ کوثر نازل ہوئی، سورہ کوثر نازل ہوئی. یار جنہ اٹھنا ادھر مہربانی کر کے بے شک ایک باری پیچھے ہو. میں تو یہ بار بار اٹھنے والا کام تے بانے والا کام ہے ٹھیک نہیں، تھوڑا تھوڑا گھیرے ہو تے جڑے ذرا اٹھنے والے ہو جڑے کوئی انتظامیہ دے ساتھی ہو بے شک تھوڑا جا پیچھے رہے ہو بندو کیونکہ مجبوری ہونی. باقی جنہ دی مجبوری کو نہیں وہ تھوڑا تھوڑا گھیرے ہو جاؤ. جگہ جڑی وچکاروں خالی ہوئی ہے اس طرح پور کر گنو. اگر کسی دی مجبوری ہے تو بے شک وہ پیچھے بہ مجھے تاں جے اس اٹھنا ہوئے تو پچھوں ہی اٹھ کے باہر نکل مجھے. ادھروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے سورہ کوثر نازل ہوئی اور سورہ کوثر دیاں 3 آیتاں نے، چھوٹی جی صورت ہے سورہ کوثر. حاضرین محترم جو ہی سورہ کوثر نازل ہوئی نا ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر سنی تے سنن تو بعد انہوں نے کیتا کہ سورہ کوثر ایک صفحے تے لکھی اور لکھن تو بعد انہوں نے جا کے جتھے اس لبید دا لکھیا ہویا کلام لٹکیا ہویا سی نا اس صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر صفحے تے لکھ کے نال ہی جا کے بیت اللہ شریف دی دیوار تے اس نو چسپاں کر دیتا. ادھروں لبید صبح سویرے بیت اللہ شریف کو گزریا، ہر روز بیت اللہ شریف تے نظر پاندا سی اور اپنا کلام ویکھدا سی. اج اس نے ویکھیا کہ میرے کلام دے نال کوئی صفحہ لکھیا ہویا وے. کول گیا نا تے عربی تے جاندا سی. انہیں جدوں سورہ کوثر لکھی ہوئی پڑھی نا تے لبید دے دل دی دنیا بدل گئی. لبید دے دل دی دنیا بدل گئی. حاضرین محترم لبید نے کیتا کہ لبید نے پڑھیا اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے سورہ کوثر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانئک هو الابتر۔ حاضرین محترم ہے، لبید نے جدوں قرآن مجید فرقان حمید دے اے علی سورہ لکھی ہوئی ویکھی، دل دی دنیا بدل گئی۔ لبید نے کیتا کہ جیڑا اس دا کلام لکھیا ہویا ریشمی کپڑے تے بیت اللہ شریف دی دیوار دے نال لٹکیا ہویا سی، ان نے او جڑا کلام سی اس نے او اتھوں اتاریا، اتارن تو بعد او جڑا ریشمی کپڑا سی انہوں پھاڑیا، پھاڑ کے کہن لگا جتھے اللہ رب العالمین دا اتنا سونا کلام موجود ہوئے اتھے بھلا لبید دا کلام کی کم کر سکتا ہے۔ حاضرین محترم ہے، پھر لبید چل دیاں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے آکے عد کر دینے، سونا نبی مہربانی کرو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا۔ حاضرین محترم مسلمان ہون تو بعد حضرت لبید رضی اللہ عنہ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہن لگے، اے لبید تو تے بڑا پیارا شاعر سے کوئی شعر تے سنا۔ اور لبید نے جواب کی دیتا، حضرت لبید رضی اللہ عنہ کہن لگے، یارا میں ہجے کلمہ نہیں پڑھیا سی، ہجے مسلمان نہیں ہویا سی، بعد اچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت اقدس کے اندر حاضر ہویا سی۔ جدوں میں اللہ دا کلام اپنی آنکھاں دے نال ویکھ کے رب دا کلام پڑھیا سی، پھر رب دے کلام دی محبت دل دی اندر آئی۔ لبید نو شیر سارے بھول گئے نے، ہن جدوں بھی کوئی شیر پڑھن دی ضرورت آندی ہے لبید جڑا ہے وہ شیر نہیں پڑھیا کردا بلکہ رب دے قرآن نو کھول کے رب دے قرآن دی تلاوت کر لیا کردا ہے۔ حاضرین محترم، یہ اللہ رب العالمین دا پاک کلام ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑی جاذبیت رکھی ہے، بڑی کشش رکھی ہے۔ سلام بن جبیر اے مدینہ شریف دے رہن والا وے تے تاجر ہے۔ سلام بن جبیر مدینہ شریف تو ملک شام گیا تجارت دی غرض دے نال، ان نے سامان خریدیا، سامان سی زیادہ۔ اس زمانے دے اندر غلام خریدے جاندے سن، اور جڑا غلام خریدیا جاندہ سی وہ اج کل دے طرح غلام نہیں ہوندہ سی، بلکہ وہ ہمیشہ ہستے اس مالک دا غلام ہوندہ سی، یا تے پیسے دے کے اپنے آپ نو آزاد کروانا سی، یا ساری زندگی اس دی غلامی وچ رہنا، یا تے اگر مالک دی مرضی ہونی ہے کہ اساں آزاد کرنا ہے۔ اس نے ایک غلام خریدیا، نام ہے اس دا سالم۔ انہوں نے بعد اچ کلمہ پڑھیا، حضرت سالم رضی اللہ عنہ انہوں بعد اچ کلمہ پڑھیا۔ سلام بن جبیر نے ویکھیا غلام ہے تے مل بھی سستے داما رہا، تھوڑی جی قیمت ہے، خوبصورت انہیں نہیں سن، اور اس زمانے میں زیادہ تر جڑے غلام خریدے جاندے سن نا، خوبصورت غلام زیادہ تر لوگ خریدنے ہیں۔ وجہ کی ہونی ہے کہ اس اگے پھر ویچ چھوڑنی ہے۔ بہرحال حضرت سالم رضی اللہ عنہ خوبصورت نہیں سن۔ سلام بن جبیر دل اس خیال آیا، یار انہوں خرید لینا، رستے دے اندر سارا مال چکے گا، مدینہ شریف جاواں گا، تے اگر اے جتنے دا خریدیا اتنے دا وکیا تے ٹھیک ہے، نہیں تے تھوڑے کم پیسے دے اندر انہوں واپس میں فروخت کر دیواں گا۔ سلام بن جبیر اپنا سامان لے کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ دی قدرت، مدینے دی منڈی چ انہیں آ کے اپنا سامان رکھیا، سامان جلدی فروخت ہو گیا۔ ہن انہیں سالم دی بولی لانا شروع کی تھی، تے سالم نو خریدنے آستے کوئی تیار نہیں، سالم نو خریدنے آستے کوئی تیار نہیں۔ 3 دن گزر گئے، سلام بن جبیر نے اپنا خیمہ لایا، اور خیمہ لا کے وہ خود خیمے وچ بہ گیا، تے گرمیاں دے دن نے، دن دا وقت ہے، تیسرا دن نے، سالم جڑے نے وہ باہر کھڑے نے۔ مالک کیا تسی باہر کھڑے ہو جاؤ، جدو کوئی بندہ تینوں خریدے گا تیرے ہوتے رحم کرے گا تے ٹھیک ہے، نہیں تے میں تے اندر بیٹھا ہویا۔
سبیتا نام دی ایک خاتون وہ پھردیاں منڈی چائی تھی، انہوں نے ویکھیا اتنی سخت گرمی اور دھوپ دے اندر یہ باہر بندہ کھڑا، او دے کول جا کے کہن لگیاں تو اتنے باہر کیوں کھڑا میں؟ اس نے جواب دیتا، انہوں نے کہا میں اج دا نہیں، میں تے 3 دنوں تو کھڑا ہاں۔ کیوں کھڑا میں؟ یہ وجہ ہے سبیتا نیک دل خاتون سی، او سلام بن جبیر دے کول آئی تے کہن لگی اس غلام نو فروخت کرنا میں؟ جی کرنا وا۔ کتنے فروخت کریں گا؟ انہوں نے کہا جتنے دا میں لے کے آیا اتنے پیسے تو مینوں دے دے اور یہ غلام تو لے لے۔ غلام سبیتا نے لے لیتا، ضرورت نہیں انہوں، لیکن صرف انسانی ہمدردی دے تحت ان نے غلام خرید لیتا۔ حاضرین محترم، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ انہاں بھی بعد اس کلمہ پڑھیا، اے مکہ مکرمہ تو گئے مدینہ منورہ، اے بھی تاجر سن، تجارت دی غرض دے نال کچھ دن انہاں مدینہ منورہ رہنا سی تے پھر واپس اتھوں مدینہ منورہ تو مکہ مکرمہ آنا سی۔ تے مدینے دی منڈی انہاں دنوں دے اندر یہی قصہ چل رہا ہے کہ یار 3 دن گزر گئے، ایک غلام آیا، کوئی اس نو خریدن واسطے تیار نہیں، تے سبیتا خاتون سی، ان نے اس غلام نو خریدیا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ شادی کرنا سی، دل دے اندر خیال آیا میں کوئی نیک خاتون ڈھونڈ رہا ہوں، یقیناً نیک خاتون ہے جس نے اتنی کرم نوازی کیتی اور غلام نو خرید لیتا، چلو میں اپنے نکاح دا پیغام انہاں دے گھر بھیجنا وا، اگر انہاں قبول کر لیتا تو ٹھیک ہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نکاح دا پیغام بھیجیا۔ سبیتا جڑی نے انہاں نے جی شاہ جی باہر انہاں آواز چلی جاتی، سبیتا دے گھر والیاں نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ویکھیا اور دل وچ خیال کیتا کہ بچہ کمان والا بھی ہے، تاجر بھی ہے، تو انہاں نے رشتہ قبول کر لیتا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ شادی ہون تو بعد کچھ دن آپ مدینہ منورہ چ رہے، تو کچھ دنوں تو بعد مدینہ منورہ تو آپ واپس، چونکہ مکہ مکرمہ دے رہن والے ہے، تو آپ واپس مکہ مکرمہ اپنے جڑا گھر سی ادھر آپ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے۔ واپس جدوں آپ آئے تو آپ دے نال آپ دی بیوی اور اوہی جڑا غلام سی حضرت سالم او آپ دے نال نے۔ جدوں یہ واپس گھر دے اندر پہنچے نا تے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ دی بہت زیادہ دوستی سی، قریبی یارانہ سی آپ دا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے نال۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے نال بندے دی سنگت چنگیاں نال ہوئے تے چنگیاں دی سنگت انسانہ بڑا فائدہ دینی ہے۔ جدوں بھی کسی سفر تے جانے ہے نا، واپس جدوں آنے ہے تے جان تو پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نال ملاقات کردے سن، اگر جان تو پہلے ملاقات نہیں ہونی تے واپسی تے ضرور ملاقات کرنے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے نال ملاقات ہوئی ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ دی، آپ نے ویکھیا کہ حضرت عثمان غنی گلاں وچ دلچسپی نہیں لے رہے۔ پہلے جدوں واپس آنے ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ساری گل بات پوچھنے ہونے ہے، آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گلاں وچ دلچسپی نہیں لے رہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہن لگے عثمان خیر تے ہے وے، اگے جدوں میں تواڈے نال گل کردا سا تسی مکمل دھیان نال سننے ہوا تے جواب دینے ہوا، آج تسی میری گل نو سن نہیں رہے، وجہ کی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا، آپ کیا سنگیا میں مسلمان ہو گیا، تو کافر ہے، تے مسلمان دا تے کافر دا یارانہ پھر چل نہیں سکتا، مسلمان دی تے کافر دی پھر دوستی رہ نہیں سکتی، میں تو ان مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے۔ حاضرین محترم، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے عثمان میں ساری زندگی تواڈے نال گزاری ہے، تواڈے اخلاق تو واقف ہاں، تواڈے کردار تو واقف ہاں، اے عثمان اگر تساں نے کلمہ پڑھ لیتا ہے تے پھر اسی نبی کول مینوں لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنے واسطے تیار ہاں۔
حاضرین محترم ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو حذیفہ ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس کے اندر جانے ہیں. حضرت ابو حذیفہ کہنے لگے اے عثمان اکلیاں نہیں جانا, تھوڑی دیر انتظار کرو, میں گھر کے اندر جانا وا, اپنی بیوی نو بھی نال لینا وا, اپنے غلام نو بھی نال لینا وا. واہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھوڑی شان تھوڑی عظمت تو قربان جاواں, ایک گل کیتی ہے تین لوگوں دی زندگی تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے. حاضرین محترم ہے حضرت ابو حذیفہ حضرت سالم آپ دی بیوی حضرت سبیتہ رضی اللہ عنہ اشارے دے سارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوندے نے. حاضرین محترم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے, ادھروں انہوں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے. اور ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت اقدس کے اندر آنا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا واز نصیحت کرنا انہوں سننا. ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے اپنے غلام دا بوجھ ہلکا کیتا اللہ رب العالمین قیامت والے دیہاڑے اس دا بوجھ ہلکا کرے گا. جڑا اپنے غلام دے نال چنگا سلوک کرے گا اللہ رب العالمین قیامت والے دیہاڑے اس دی اتے کرم نوازی فرماوے گا. حضرت سبیتہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی نیک دل خاتون سن. آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس وچوں جدوں یہ گل سنی حضرت سبیتہ گھر آئیاں, گھر آ کے کہن لگیاں اے سالم اج تو بعد میں ہمیشہ سے تینوں رب دی رضا سے آزاد کر دیاں. حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے جدوں یہ گل سنی اکھاں دے اندر اترو آئے, بے اختیار رونا شروع کیتا. حضرت سبیتہ رضی اللہ عنہ کہن لگیاں سالم لوگ آزادی منگدے نے, تینوں آزاد کیتا ہے تو رو رہا میں. حضرت سالم رضی اللہ عنہ کہن لگے تساں نے مینوں تے آزاد کر دیتا لیکن میرے اتے ویکھو تے صحیح, میں ملک شام وچوں فروخت ہوندا ہوندا مدینہ منورہ آیا, مدینہ منورہ چوں فروخت ہو کے مکہ مکرمہ آیا. نہ ملک شام دے اندر کوئی جانن والا, نہ مدینہ منورہ دے اندر کوئی جانن والا, نہ مکہ مکرمہ دے اندر کوئی جانن والا. میں آزاد ہو کے رواں گا کتے, مینوں چھت دی ضرورت ہوے گی, مینوں کھان واسطے مال دی ضرورت ہوے گی, پان واسطے کپڑے دی ضرورت ہوے گی. نہ میرے کول مال, نہ میرے کول کپڑے, نہ میرے کول کوئی چھت. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جدوں یہ گل سنی آپ نے سینے نال لایا, سینے نال لا کے فرمایا اے سالم فکر نہ کر, میں اپنے نبی دا کلمہ پڑھیا وے, ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جوڑنے واسطے آئے نے, میری بیوی نے تینوں آزاد کر دیتا ہے. اج تو بعد تو زندگی آزاد ہو کے گزارے گا, تینوں مال دی ضرورت ہوے گی, میں ابو حذیفہ تینوں دیواں گا, تینوں کپڑے دی ضرورت ہوے گی, تینوں منگن دی ضرورت نہیں پوے گی, میں تینوں دیواں گا, جو خود کھاواں گا تینوں نال کھلاواں گا, تینوں چھت بھی ملے گی, تو اپنی زندگی آزاد ہو کے گزار. حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے رب دا شکر ادا کیتا. حاضرین محترم پہلے گھر دی اندر کم کرنا ہوندا سی, ہن گھر دی اندر کم کوئی نہیں کرنا. حضرت سالم رضی اللہ عنہ دا کم کی ہے, کھانا مل جاندا ہے, پان واسطے کپڑے مل جاندے نے, حاضرین محترم رہن واسطے چھت بھی موجود ہے. حضرت سالم ہن کردے کی نے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے, جیڑا رب دی طرفوں قرآن نازل ہوندا ہے. حضرت سالم وہ قرآن سن کے یاد کردے نے, پھر ہولی ہولی آواز دی اندر رب دے قرآن دی تلاوت کردے نے. اللہ نے صورت دینی سونی نہیں دیتی سی, لیکن اللہ نے آواز بڑی سونی دیتی سی. حضرت سالم رضی اللہ عنہ ادھروں رب دے قرآن دی تلاوت کرنی, ادھروں ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب دا قرآن سن لیتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو قرآن دی تلاوت سنی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اے سالم ذرا اونچی آواز دے نال میرے رب دا قرآن پڑھنا شروع کر دے.
حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے اچھی آواز دے نال رب دا قرآن پڑھنا شروع کیتا. حضرت سالم رضی اللہ عنہ ہن حاضرین محترم آپ رضی اللہ عنہ رب دا قرآن پڑھ دینے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا قرآن سن دینے. اور حاضرین محترم ادھر حال کی ہوندہ ہے, ادھر حضرت سالم رضی اللہ عنہ رب دے قرآن دی تلاوت کر دینے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اکھاں وچوں اتھرو بھی آندے نے. نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ چاہ کے رب دی بارگاہ دی اندر دعا کر دینے. اے الہ العالمین تیرا لکھ لکھ شکر ہے اللہ تو میری امت دے اندر اے جے لوگ پیدا کیتے نے جیڑا تیرے قرآن نو بڑے سونے انداز دے نال پڑھ دے نے. حاضرین محترم پھر وہ وقت بھی آیا کہ قرآن عزت کتنی دینا. انہیں عزت کوئی گھٹتے نہیں کہ قرآن میرے نبی تے نازل ہو رہا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اے سالم میں نے قرآن سنا. اور پھر میرے نبی نال دعا بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو میری امت دے اندر اے جے لوگ پیدا کیتے نے جڑے اتنے سونے انداز نال تیرے قرآن دی تلاوت کر دے. حاضرین محترم پھر وہ وقت آیا جدو مسلمانہ مکہ مکرمہ نو چھوڑنا ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا حکم دیتا کہ مکہ مکرمہ نو چھوڑ دیو. واہ صحابہ توڑیاں اسنا تے قربان جاواں. آج بندے کو ایک بندے کو مکان چھوڑنا اوکھا ہونا تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا تے اپنا گھر بھی چھوڑیا, اپنی جائیداداں بھی چھوڑیاں, سب کچھ چھوڑ کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ چلے. مدینہ منورہ گئے نا قباء دے مقام تے جا کے صحابہ روکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن گے تے اس تو اگے جاواں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن گے تے اس تو اگے جاواں گے. حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتاں غار ثور دے اندر گزاریاں سی. صحابہ بہت سارے پہلے قباء دے مقام تے پہنچ گئے, کچھ بعد گئے. جس طرح پہنچ دے گئے تو پھر اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے تشریف فرما ہوئے پہنچے تو پھر قباء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جتھے مسجد نبوی ہے